وضو کے اندر ایک سنت ہے کہ جب بندہ موزے پہنا ہوا ہو، جرابے پہنا ہوا ہو طہارت کی حالت میں، وہ باوضو ہو، وضو کرنے کے بعد اس نے پہنا ہو، اور جب وہ دوبارہ وضو کرے اور اس کے پاؤں میں موزہ ہو جو طہارت کی حالت میں اس نے پہنا تھا، تو اب جب دوبارہ وضو کرے تو وہ اپنے پاؤں کو نہ دھوئے بلکہ اس موزے پر، جراب پر مسح کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے اور یہ متواتر حدیثوں سے ثابت ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ اور اس حالت میں موزے پر مسح کرنا ان چیزوں میں سے ہے جن کے ذریعے سے اہل سنت میں اور اہل تشیع میں فرق ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بات آپ لوگ جان لیں کہ وضو کے اندر پاؤں سے متعلق اہل سنت کا عقیدہ اور عمل یہ ہے کہ وہ پاؤں کو دھوتے ہیں اگر پاؤں پہ موزہ نہیں ہوتا ہے تو، اور اگر پاؤں پہ موزہ ہے جو طہارت کی حالت میں پہنا تھا تو پھر پاؤں کو نہیں دھوتے ہیں، موزہ نہیں نکالتے ہیں بلکہ موزے پر مسح کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کے یہاں ہیں۔ جبکہ جو اہل تشیع ہیں، روافض ہیں، ان کے یہاں کیا ہے کہ وضو میں پاؤں کو نہیں دھوتے ہیں اور موزہ پر مسح بھی نہیں کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ پاؤں پہ مسح کرتے ہیں، پاؤں کو نہیں دھوتے ہیں بلکہ پاؤں پہ مسح کرتے ہیں، اور جب موزہ پہنے ہوتے ہیں تو موزہ پر بھی مسح نہیں کرتے۔ یہ بہت ہی اہم فرق ہے اہل سنت میں اور اہل تشیع میں، اور اس سے یعنی موزے پر مسح کرنے کی کتنی اہمیت ہے اور یہ کتنی اہم سنت ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے علماء کرام نے عقیدے کی کتابوں میں اس مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ حالانکہ یہ فقہ کا مسئلہ ہے لیکن اس کی اہمیت اتنی ہے کہ عقیدے کی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ یہ صرف ایک فقہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، لہٰذا اس کو اہمیت دینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔